میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجہ چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سام کھاتا ہوگا؟ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے بیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکیں۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے درختوں میں رنگدار، رسیدار، خوشبودار اور ذائقے دار پھل بنانا میرے رب کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں، پھر بھی خوش نہیں ہیں۔ رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ صدقہ دینے سے ملائک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے، اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیا جائے اور اپنے قلب و روح میں یہ بات پست کر لی جائے کہ زندگی و موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی، نہ دبا سکے گی، اور نہ خرید سکے گی۔ پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ جیت وہی ہوتی ہے جو اپنے دم پہ حاصل کی جائے۔ دوسروں کے آسرے پہ رہنے والے آخر میں اکثر خوار ہی ہوتے ہیں۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنا ہے۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے چاہے اسباب دے کر کامیاب کرے یا بغیر اسباب کے کامیاب کرے۔